اور فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اے لوگو اگر ایماندار مومن بننا چاہتے ہو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. پڑوسی چاہے تمہارا دشمن ہے، پڑوسی ہندو ہے، پڑوسی عیسائی ہے، اس کے ساتھ معاملہ اچھا کرو. معاملہ اچھے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے گھر میں جھانکو. ایک شوہر کھانا کھا رہا تھا، بڑی تعریفیں کر رہا، آج دال بہت شاندار ہے. بیوی نے لگایا تماچا، کہا کہ 10 سال سے پکاتی ہوں آج تک تعریف نہیں کیا، پڑوسن نے دال بھیج دیا تعریف کرتا ہے. یہ بھی ایک سنت ہے میرے آقا کی، بیوی نے کھانا بنا دیا تعریف کر دو، خوش ہو جائے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ ذرا سے نمک ہو گئی تھی مصیبت. تجھے تو پکانا آتا تھا، میں تھا تجھے لے آیا نا، تے بہت بڑا کاڑو لے آیا. بیوی کو رکھنا آتا نا، تجھے لے آیا. ازدواجی زندگی میرے بھائی 50-60% لوگ ایسے ہیں جن کو ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم. 2 دن پہلے میں آ رہا تھا، ایک نوجوان فون کرتا ہے، کہتا ہے میری بیوی مجھے فیصلہ دے دیے. میں کیا فیصلہ دینا؟ طلاق دے دی اس کو. میں کہہ رہا واہ، تیری بیوی تم کو طلاق دے دی؟ میں بیوی کہاں نا میرے گھر بیٹھی ہے. میں کہہ رہا واہ، لے کے ہی بیٹھے ہو، طلاق بھی دے دی بیوی. شادی کو کہتا ہے 11 مہینے ہوا. مطلب 11 مہینے میں یہ حال ہے تو زندگی پڑی تمہاری، کیا کرو گے؟ تو اب یہ ہے کہ میرے دوستو، پڑوسی کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا، کہیں تمہارے چھت کا، تمہارے گھر کا پانی تمہارے پڑوسی کے یہاں گر کر نقصان نہ پہنچائے. ہمارا گھر ہے، ہم کہتی ہیں ہمارا گھر ہے، راستے کے پاس درخت چاہے راستے پہ گرے، راستے پہ جھکے، تمہیں کیا مطلب ہے؟ میرے نبی کا طریقہ تمہیں معلوم نہیں. میرے بھائی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ نماز پڑھتے ہی بھاگتے ہیں جلدی سے، ادھر سلام پھیرے ادھر فرار، جسے جمعے میں ہم لوگ کرتے ہیں. دوسرا سلام پھرنے بھی دیتے تھے. تو اب یہ ہے کہ ابو دجانہ کو ایک مرتبہ صحابہ نے پکڑ لیا، ابو دجانہ کیا معاملہ ہے، جلدی بھاگ جاتے ہو؟ تم تو کچھ دیر ٹھہرتے تھے. کہا کہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے، میرے پڑوس گھر کے گھر میں ایک درخت ہے جس میں پھل آیا ہوا ہے، اس کے پھل کی ایک شاخ، جو درخت کی ایک شاخ میرے گھر پہ وہ شاخ جھکا ہوا ہے، اس میں پھل ہے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میرے بچے توڑ نہ لیں. اب ہم ہوتے ہیں رات کو توڑ لے گے، کیا دیکھیے سے ہم نے توڑی. میرے بھائی تمہارا گھر ہے ٹھیک ہے، راستے میں نقصان پہنچاتا ہے. میرے نبی نے کہا اگر ایمان یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ. اور ہم ایک راستے میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. ہاں، ہمارے گھر کے سامنے راستہ ہے، ہم نے کہا تم چھوڑ دیں گے. اللہ کے بندو، کچھ تو سوچو، کچھ سمجھو، قرآن و حدیث کو تو سمجھو. اب تو کرونا آیا، پھر قبر بھرونا آئے گا، قبر بھرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح مصیبتیں دے کے آزماتے ہیں کہ میرا بندہ اب سدھرا کہ نہیں سدھرا. حدیث میں آتا ہے جب آدمی نمازیں چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی دعاؤں کے اندر اس کا حصہ نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ جیسے کوئی نیک لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہ جتنے مومنین ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ اس دعا میں شامل نہیں کرتے، اس کو فرشتے محروم کر دیتے ہیں. لا يرفع له دعاء الى السماء، وہ دعائیں مانگے گا، آسمان تک دعا بھی نہیں جائے گی، نماز کا پابند نہیں ہے. اور فرمایا یموت ذلیلا یموت جائعا یموت عطشانا، ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا ہو کر مر جائے گا، پیاسا ہو کے مرے گا. جتنا پانی پیے گا وہ پانی چاہے سمندر کا پلا دیا جائے، پیاس نہیں بجھے گی اس کی.
اور فرمائے تختلف اضلاعہ فی القبر، قبر میں تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. نماز نہیں پڑھتا تھا. اور میرے بھائی کہتے ہیں شدت الحساب، حساب اس کا سخت ہوگا. میرے بھائی بتائیے کہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں پڑوسی کے ساتھ معاملہ اچھا کرو. فرمایا مسلمان نہیں ہے، 3 دفعہ آپ نے کہا کہ جو پیٹ بھر کے سو جائے اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہوا. اور فرمایا اذا طبخت مرقا فکثر ماءها وتعاهد جیرانی، اے لوگو جب سالن بناؤ تھوڑا پانی زیادہ کر دو تاکہ پڑوسی کا بھی خیال کر سکو. اور کیا فرمایا وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اے لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. میں پسند کرتا ہوں مجھے ساری نعمتیں ساری دولت مل جائے، اس سے چھن جائے. اللہ کے نبی کہتے ہیں بالکل غلط بات ہے. اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی سوچو. اگر تم بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو. مطلب کوئی حرام کرتا مت روکو، نہیں روکو. کوئی جھوٹ بولتا ہے روکو، یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے. کوئی دغا دجل فریب کر رہا ہے تو روکو، اس کے ساتھ بھلائی ہے، خیر خواہی ہے. اور اگر کوئی سب سے بہترین خیر خواہ وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے. اور فرمایا لوگو وَلَا تُكْثِرِ الضَّحَكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسو، ہنسی ٹھٹا مذاق نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اب جب جیسے زمین مردہ ہو جاتی، بنجر ہو جاتی، کچھ نہیں اگتا، دل سے بھی کچھ نہیں ہونے والا. قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اے لوگو کم ہنسو زیادہ رو. اللہ کہتے ہیں میرا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا خطرناک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، پتہ چل جائے گا، دیکھا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے یسلط علیہ ثعبان، اس پر ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، لہو عینان نار واسفارہ من حدید. ارشاد فرمایا اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی ازدے کی، اور وہ آنکھ سے انگارے پھینک رہا ہوگا. اور فرمایا اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، خطرناک ہوگا. اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.